ویلکم بیک ونس اگین. ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں. گیسٹ کا تعارف بعد میں کرواؤں گی. پہلے ہم آپ کو موضوع پہ روشنی ڈالتی چلوں کہ جی صحت ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت ہے. اب یہاں پر ہم بات کریں گے ان عطائی ڈاکٹروں کی, ان کویکس کی جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ عجیب سی میڈیکیشن دے کر ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو بیماریوں سے نکالا جائے. اور ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. ایسے ایسے, اب ہم لوگ ولیجز کی بات کر لیں, قصبوں کی بات کر لیں, وہاں پہ ایسے ایسے کلینکس موجود ہیں, وہاں پہ ایسے ایسے عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس آنے والے جو پیشنٹس ہیں وہ بیچارے ایک نالجڈ ہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی اوتھینٹسٹی کیسے وہ چیک کرے, ان کو کیسے پتہ چلے گا. ان کو آرام نہیں آتا, وہ بیچارے دوبارہ چلے جاتے ہیں. اور کچھ جو ہے وہ تکا لگ جاتا ہے کہ جی یہ اچھی میڈیسن تھی تو ہم نے انہی کے پاس جانا ہے. تو اسی حوالے سے جی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بلال امجد, اور ان سے ہم بات کریں گے ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. انسٹا کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے یہ CEO ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھینک یو سو مچ سر. بہت ہی خوبصورت انیشیٹو ہے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کی ہمیں کچھ ہسٹری بتائیے کہ کب یہ سٹارٹ کیا اور اب یہ کیسا کام کر رہا ہے. سو بیسیکلی آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر, اور آفٹر گریجویشن میں نے کچھ پاکستان کی ٹیکنالوجی کمپنیز کے ساتھ کام کیا ٹو ڈیجیٹائز دا انڈسٹری. لیکن اس کے ڈیورنگ مائی جاب آئی فگر آؤٹ دا گیپ کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری جو ہے اس کے اپنے بہت زیادہ جو ہے وہ چیلنجز ہیں, اسپیشلی ان ٹرمز آف ڈیجیٹائزیشن. ہماری بینکنگ انڈسٹری جو تھی وہ ڈیجیٹائز ہو رہی تھی, ایجوکیشن کچھ حد تک ہو گئی تھی, اور دیر آر موبلٹی کمپنیز اور وہ سارا کچھ. لیکن ہیلتھ کیئر واز کمپلیٹلی نگلیکٹڈ. اور میرا اپنا پاس میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جس نے میرے اپنے گرینڈ فادر کی جو ایک کڈنی فیلئر کی کوز بنی ایک میڈیکیشن ایرر. سو اٹ واز اے پیور کیس آف اوور ڈوزیج. ایک ڈاکٹر نے ان کو اوور ڈوزیج پرسکرپشن دے دی, جس کی وجہ سے وہ کڈنی پہ ری ایکٹ کر گئی, اور اس کے بعد ان کے ڈائلسس ہونا شروع ہو گیا. اور ایونچولی ڈائلسس کا کوئی پرماننٹ سولوشن تو ہے نہیں. سو یہ صرف, لیکن جب میں نے اس کو سمجھا اس پرابلم کو, تو یہ صرف میری گھر کی کہانی نہیں تھی, اٹس آلموسٹ دا اسٹوری آف ایوری ہوم. تو پاکستان میں 1 ملین سے زیادہ ڈیتھس اس وقت صرف میڈیکیشن ایرر سے ہوتی ہیں. US کے اندر 2.5 لاکھ, اور انگلینڈ کے اندر 28 ملین سے زیادہ NHS انگلینڈ جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے میڈیکیشن ایرر. سو اٹس اے گلوبل پرابلم. لیکن پاکستان جہاں یہ ڈاکیومنٹڈ فگرز نہیں ہیں, یہ صرف اتنا ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ 1 ملین سے زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں. اور جسٹ امیجن کہ یہ ڈیتھس اگر آپ ایک بار امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے یہ ڈیڈ باڈیز ہوں تو یہ کتنی بڑی تعداد بنتی ہے. سو میڈیکیشن ایررز جو ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ڈاکٹر نے غلط دوائی لکھ دی, اوور ڈوزیج کر دی یا کیا ہو گیا. وہ پوری فیملیز کو افیکٹ کر رہی ہے, ایموشنلی بھی, اور اس کے علاوہ لائف لاس جو ہے وہ ریکوریبل نہیں ہے. سو آئی ٹوک این انیشیٹو, آئی فاؤنڈیڈ انسٹا کیئر ان 2018, اینڈ دا سول پرپز واز کہ ہم اوتھینٹک ہیلتھ کیئر سروسز کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں. پاکستان میں مور دین 800,000 جو کویکس ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں. یہ وہ فگر ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے, اور یہ جہاں تک ہم نے ڈاکیومنٹ کر لی ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے تعداد اس سے زیادہ ہوگی. رائٹ. تو کویکس بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارے پاس لائسنس ڈاکٹرز جو ہیں ابھی تک جو اداروں نے لائسنس ایشو کی ہیں وہ 3.5 لاکھ 4.5 لاکھ کے قریب. سو اگر ہم دیکھیں ہر گلی میں بھی ڈاکٹر ہیں, ہر ہاسپٹلز ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ دیز آر موسٹلی کویکس. اور ایک عام شہری جو ہے وہ جا کے پوچھ نہیں سکتا کہ سر اپنی ڈگری دکھائیں پہلے پھر میں چیک کرواؤں. اچھا بالکل, یہاں پر آپ نے بلال بہت خوبصورت بات کی. اس کے لیے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. از دیر اینی اپلیکیشن, از دیر اینی ویب سائٹ جس پہ ہم نام کو سرچ کریں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کی یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ اچھا, ہم نے انسٹا کیئر بنایا, وہ پرپز یہ تھا کہ لوگوں کے لیے اتنا آسان کر دیں کہ ان کو خود سے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. سو اگر وہ instacare.pk ویب سائٹ یوز کرتے ہیں, یا ہماری اینڈرائڈ اور iOS پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں انسٹا کیئر سپر ہیلتھ ایپ, یا ہماری ہیلپ لائن نمبر یوز کر لیتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی دے ہیو آل دا ویرائٹی آف ڈاکٹرز. اچھا ایپلیکیشن بتائیے گا. انسٹا کیئر سپر ہیلتھ, جی آپ ایپلیکیشن یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا, اس میں ہمارے پاس مور دین 50 اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز لسٹڈ ہیں. وی ہیو مور دین 10,000 ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. ہاسپٹل جب آپ ایکسپلور کریں گے یو ول سی کہ تمام ٹاپ نوچ جتنے ہاسپٹلز ہیں, لیبز ہیں, اس کے علاوہ میڈیسنز ہیں, یہ اوتھینٹک اور ٹاپ نوچ وہ آپ کے پاس بہت ایزیلی ایک کلک کے اوپر ایکسیسیبل ہے. یعنی آپ ان سے. اچھا, یہ اس قدر خطرناک ہے بلال, اگر ہم اس پہ بات کریں کہ یہ نہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکیشن ایرر کی آپ بات کریں کہ آپ چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے, آپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو جیسے ابھی آپ نے کڈنی کا بتایا کہ کڈنی فیل ہوگی. اب اگر میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وچ از کہ
پیشنٹ جب تک آ کے آپ کو نہیں بتائے گا یا 2-4 اور لوگوں کو نہیں بتائے گا, وہ ایکنالجڈ ہی نہیں ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب ہم تو جگہ جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے نا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہر گلی محلے میں ایک ڈاکٹر ہے, تو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کویک ہی نکلیں گے, تو وہ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کا کویشچن بہت زبردست ہے. سو بیسیکلی جو ریشو ہے وہ اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایوری 1 out of 8 ڈاکٹرز آپ کو ریئل ملے گا, باقی سارے کویکس ہیں. سو کویشچن بہت ویلڈ ہے آپ کا. اس میں کیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے سوشل پروف کا کانسیپٹ یوز کیا. سو اف دیر از سم تھنگ دیٹ یو فائنڈ کہ یار مجھے نہیں یہ ڈاکٹر صحیح لگ رہا ہے, یا اس نے اس کی وجہ سے یہ میں نے روٹ کنال کرایا تھا تو وہ تو مجھے ساتھ یہ والا مسئلہ بھی بن گیا ہے, یا یہ وہ سارا کوئی مسٹیک ہوئی, دے کین گیو ریویوز آن دا لائیو پلیٹ فارم. اور آپ جب ان سے بکنگ کروانے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ریویو اسٹڈی کریں. جسٹ لائک کہ ہم کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کے ریویو اسٹڈی کرتے ہیں کسی. اچھا, یہ تو ہم اگر بات کریں تو یہ تو وہ آڈینس ہے نا جو پڑھی لکھی ہے, ہم نے تو ان کی بات کرنی ہے جو 60% ہے. بالکل, وہ کیسے بیچارے پتہ کریں گے؟ یہ تو ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگوں نے کہیں جانا ہے تو جی ہم اسٹیٹک ہے تو وہ جی میں گوگل کر رہی ہوں, میں ریویوز چیک کر رہی ہوں, باقی کیسے کریں؟ اچھا, اس کے لیے واٹس ایپ آپ دیکھیں ہر کوئی یوز کر رہے ہیں, اٹس سو سمپل. ٹھیک ہے, اسی طرح کالز ہم شروع سے کرتے آئے ہیں, تو ہمارے ڈفرینٹ ہیلپ لائن نمبرز ہیں. لیب کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹس پہ دیے ہوئے ہیں, اور ایپ کے اندر بھی ہیلپ لائن نمبرس ہیں. آپ سمپل کال کریں, ہماری ٹیم ہے جو کہ فارماسسٹ بھی ہیں, جو کہ اسپیشلائزڈ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, دے کین کنیکٹ یو ود دا ڈاکٹرس. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا صحت سہولت کے نام سے. اب صحت سہولت ہم انڈر سرونگ ایریاز میں, جن کی آپ بات کریں 60% جو ہماری آبادی ہے, ان میں ہم ایک نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں کلینکس کا. اٹس کمپلیٹلی پیپر لیس. آپ نے آنا ہے, آپ چیک کروائیں, اور اتنی لو کاسٹ لائک 100 روپیز میں آپ کو ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کنسلٹ کر رہے ہیں. اوتھینٹک لیبز آپ کو مارکیٹ سے بہت کم ریٹس کے اوپر دے رہے ہیں. اب آپ نے ان ڈاکٹر سے بھی اگر بات کرنی ہے, وی ڈونٹ چارج یو اینی تھنگ, آپ ان ڈاکٹر سے ڈائریکٹ بات کر لیں. بالکل. سو سنس دا پرابلم از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, تو آئی جسٹ وانٹ کہ ہم لوگ اس کا سلوشن ایک ایسا زبردست بنائیں کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم بھی گلوبلی ریکگنائز کیا جا سکے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو واقعی میں لگتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو مجھے لگتا ہے قانون کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے, کوئی سسٹم بنا دیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی بھی عمل درآمد نظر نہیں آتا. اب ایک اتنا خوبصورت سا سسٹم ہے, کیا لگتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا لوگ اس کی جانب آئیں گے؟ کیا, کیونکہ ہم بہت سے ٹائم پہ ایمرجنسی بھی ہوتی ہے تو اس میں ہم نہیں چیک کر سکتے. ہم ایک ایسی دور دراز علاقے میں موجود ہے جہاں پر ہمارے پاس صرف ایک اپرچونٹی ہے, اور وہاں پر ہم آبویسلی وی آر ناٹ ایبل ٹو پٹ اینی لیٹر آن گوگل, ہم چیک نہیں کر سکتے. اس پہ ہم کیا کر سکتے؟ اچھا, جو ایمرجنسی کیسز ہیں اس میں تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو ہاسپٹل, رائٹ. لیکن جو ہمارے پاس اب دیکھیں مینٹل ہیلتھ کا ایشوز پہ کتنے کم لوگ بات کرتے ہیں. میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس, اس کی ریسرچ ایک چل رہی تھی, اینڈ آئی چیک دا ریزلٹس اینڈ دے ور سو اسکیری. آپ کی لائک 40 to 50% جو آبادی ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے. ڈپریشن کا شکار ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, اور جو اب کرائسس چل رہے ہیں یہ تو کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہوگا. اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ. بٹ اپرچونیٹیز بھی ہیں. ہم کس سے بات کریں؟ ہم نہیں کر سکتے, یہ بہت پرسنل اور پرائیویٹ ایشوز ہیں کہ ہم نہیں کسی سے کھل کے بات کر سکتے ہیں. ٹیلی میڈیسن از دا سولوشن, کہ جس پہ آپ پروفیشنل سے بات کر سکتے ہیں, اپنی ان کی چیزوں کا حل. اچھا, ایک ہیلپ لائن بھی ہے. ہیلپ لائن بھی ہے, یو کین ٹاک ٹو ڈاکٹرز, یو کین ہیو ویڈیو کنسلٹیشن, یا پھر آپ ان کے ساتھ سمپل فون پہ بات کریں. اور وہ فری آف کاسٹ ہے؟ فری آف کاسٹ. صحت سہولت کے تھرو ہم فری آف کاسٹ بنا رہے ہیں, لیکن جو ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ہیں دے آر چارجنگ, بٹ جو ہمارا اپنا صحت سہولت ہے اس کے تھرو ہم فری آف کاسٹ وہ سروس پرووائڈ. اچھا بلال, یہ بتائیں کہ یہ جو اویئرنیس اس کی کیسے ہوگی؟ از دیر اینی کیمپین, کوئی کیمپین چلا رہے ہیں آپ لوگ جس سے اتنا اویئر ہو جائے نا لوگ کہ یہ ہیلپ لائن ہے اور یہ ایک ادارہ ہے جس سے آپ اوتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بالکل. اچھا, ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. لوگ ہمارے پاکستان کے نا بہت ٹیکس ہیوی ہو چکے ہیں. کووڈ سے پہلے چیزیں بہت ڈفرینٹ تھیں, ٹھیک ہے. کووڈ کے بعد بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, لوگوں نے ڈیجیٹائزیشن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. ہمارے پلیٹ فارم پہ مور دین 1 ملین پیشنٹ ہر مہینے ہماری سروسز یوز کرتے ہیں. ایوری منتھ 1 ملین پیشنٹس آتے ہیں. اب یہ سارے وہ نہیں ہیں جو صرف ایجوکیٹڈ ہیں, یہ وہ بھی ہیں جن کو ٹائپ بھی نہیں کرنا آتا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ٹائپ نہیں ٹھیک ہے. 1 ملین کی ریچ ہے, 1 ملین منتھلی ریچ ہے. اب سال کی دیکھیں تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. پھر ہمیں ریسنٹلی اٹس اے ورلڈ ریکگنائزڈ کمپنی, پاکستان میں تو ہمیں پریزیڈینشیل ایوارڈز ملتے ہیں, اور باہر بھی ہمیں کافی جگہوں پہ ترکی, بحرین اور بہت جگہوں پہ ریکگنائز کیا کہ پرابلم واقعی بہت بڑی ہے.
تو جو آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے, پیپل آر گیٹنگ اویئر دیم سیلف. ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں وہ لوگ, یا اسٹورس پہ سرچ کرتے ہیں, تو انسٹا کیئر کمز نمبر 1. اس کے علاوہ ہماری کمپینس چلتی رہتی ہیں تھرو اویئرنیس. ہم ڈاکٹرس کی جو ساتھ مل کے اویئرنیس ویڈیوز بناتے ہیں جن سے ان کو ڈیزیز اویئرنیس ملتی ہے, اور اس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ ایجوکیشن کے اندر بھی انیشیٹیوز لے رہے ہیں سو دیٹ وی کین گیٹ ٹو مور پیپل. اچھا, بہت اچھا ہے اور بہترین انیشیٹو ہے. اب تو خیر چل بھی کارواں چل پر آئے. اچھا یہ بتائیے کہ جن کی رسائی نہیں ہے, مطلب آئی ایم اسٹل آن دیٹ پوائنٹ, کہ ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی این جی او ہے, کوئی ایسی کوئی اسکواڈ بنایا گیا ہے جو جگہ جگہ جا کے اویئرنیس کرے؟ اچھا, ابھی ہم لوگ نے ڈور ٹو ڈور کیمپینس نہیں, ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو زیادہ یوز کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ڈیجیٹل کمپنی ہیں نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ہر کسی کے پاس فون ہے. یو آنسر دا کوسچن یور سیلف. تو وہ یہاں پر یہ ہے کہ ہر کوئی اس وقت, بس ہم زیادہ ٹائم 6 to 7 آورس ہم ڈیلی اسپینڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فونس پہ, تو ہم ڈیجیٹل اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ہماری بہت ساری کمپینس چلتی رہتی ہیں, ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات جو میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کی کاسٹ اوور دا لاسٹ 1 year یا 2 years بہت بڑھ گئی ہے. خاص طور پہ یہ جو لیب ٹیسٹ ہیں, وہ ان کے جو پہلے سی بی سی یا بلڈ ٹیسٹ 300 350 کا تھا, 750 700 پہ جا چکا ہے. بالکل تو اب لوگ کیا کریں؟ تو لوگ انسٹا کیئر یوز کر سکتے ہیں, اور ہم مارکیٹ سے 30% لیس کاسٹ پہ وہ ٹیسٹ کروا دیتے ہیں. ارے واہ, زبردست. صرف ٹیسٹ نہیں, کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی کسی سروس میں اگر وہ ایکسپینسو. اچھا, ہم سروسز کی ہی بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں, کہ کیا کیا سروسز فراہم کر رہی ہے یہ کمپنی؟ تو اٹس ناٹ اباؤٹ ڈاکٹرز اونلی. ڈاکٹر تو ایک کنسلٹیشن کرتے ہیں, لیکن اس کی پرسکرپشن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو انسٹا کیئر سے مل سکتا ہے, چاہے وہ ادویات ہیں, چاہے وہ لیب ٹیسٹ ہیں, چاہے وہ ٹریٹمنٹس ہیں, پروسیجرز ہیں, سرجری. 30% آف پہ؟ صرف 30 نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ 60% بھی ہے, اور کچھ جگہ پہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. کچھ جگہوں پہ بالکل فری آف کاسٹ, اور کچھ جگہوں پہ 10% بھی ہے, 15 بھی ہے. تو یہ پارٹنرز نے جتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, یہ اتنا ہی ہم لوگ آگے ایز اٹ از لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی سروسز ہیں, اگر کوئی آپ کو کال کرتا ہے اور آپ وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جائے, مطلب آپ کے پاس ڈاکٹرس بھی ہیں اور میڈیکیشن کا بھی آپ لوگ بتائیں گے, اس کے علاوہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تھے, آپ وہ بھی بتا دیں گے کہ وہ جی اوتھینٹک ڈاکٹر ہیں یا نہیں؟ لائک اس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں پورا پروفائل. دیکھیں اگر اچھا بلال, اس میں ایک اور مزے کی چیز ہے کہ جہاں پر پیشنٹس آپ سے رابطہ کرتے ہیں وہاں پر بے شمار ڈاکٹرس بھی تو ہوتے ہوں گے نا, وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں آپ پکا MBBS ہی بتائیں. نہیں, ہم نہیں بتاتے, بیکاز ہمارا کرائٹیریا کافی سخت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہیلتھ کیئر کمیشنز ہوتی ہیں, پھر آپ کے اپنے لائسنسز ہوتے ہیں, آپ کو ہمیں پورا پروفائل دینا پڑتا ہے, پھر ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اپنے نہیں, میں چاہتی ہوں آپ ایک ایسی اسٹوری شیئر کریں اگر ایسا ہے کچھ. اچھا نہیں, ایسے کویکس پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ساتھ ساتھ ہے. ہاں, لیکن آئی فوکس مور آن پازیٹیو سائڈ, کہ ہم لوگ خود ایک تو ہم پہلے بات یہ کہ ہم ہینڈ پک کرتے ہیں کچھ آرگنائزیشنس کو جن کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سروسز واقعی بہت زبردست ہیں اور عام لوگوں تک پہنچنی چاہیے. دوسرا, بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ینگ ہیں, گریجویٹ ہو رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریکٹسز کو بڑھایا جائے, ہم نے نئی چیز سیکھی ہے, ہم لوگوں تک پہنچائیں, وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر کئی پروفیشنلز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری پریزنس زیادہ بنے, وہ بھی ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو, کیونکہ ڈیزیز اویئرنیس ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ لوگوں کو مرض کا بارے میں پتہ ہوتا کہ وہ احتیاط کر سکیں, کیونکہ ایک بار مرض میں مبتلا ہو گئے تو کیور مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ کبھی پرماننٹ سولو نہیں ہوتا. کوئی شکایت سیل بھی بنایا گیا ہے کہ جو مریض ہیں آپ کو کالز کر کے بتاتے ہیں باقاعدہ؟ اچھا, ہمارے ہی تو میں یہ کہوں گا کہ ہم چونکہ ایک پلیٹ فارم ہے, جس کی فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ہم پہ نکالتے ہیں, کیونکہ دے کانٹ گو ٹو ڈاکٹر, دے کانٹ گو ٹو ہاسپٹل, لیکن وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کہتے ہیں اس ڈاکٹر نے یہ کیا, اس ڈاکٹر نے وہ کیا. لیکن وی ٹیک دیم ویری سیریسلی, وی فارورڈ دیٹ میسیجز ٹو اینڈ ریویوز اینڈ کمنٹس, آلدو وہ ہماری ریٹنگ خراب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بہت اوپنلی شیئر کرتے ہیں ڈاکٹرس کے ساتھ. اور اٹس آلویز 2 سائڈ اسٹوری, اٹس نیور 1 سائڈ. کئی بار پیشنٹ کو کچھ ویسے ہی نہیں اچھا لگا تو اس نے بھی کہہ دیا, یا ڈاکٹر نے واقعی کچھ کیا ہے تو وہ بھی, بٹ ایور اٹ از, ہم بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہاں پر پبلش کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز اپنے آپ کو امپروو کر سکیں, اور پیشنٹس جو ہیں وہ بھی ایک سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لے سکیں. بلال, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت, پاکستان از ناٹ جسٹ اباؤٹ پالیٹکس. میں ابھی جس سے بھی دیکھتا ہوں اپنی بزنس انڈسٹری میں بھی اور پروفیشنل انڈسٹری میں, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس. It will just increase the stress level and your anxiety issues in Pakistan. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پالیٹکس کو چھوڑ کے دیکھیں تو پاکستان بہت پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے, بہت ترقی کر رہا ہے, اور بس میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ خوش رہیں اور اوتھینٹک سروسز پہ بلیو کریں, بیکاز ہیلتھ از دا رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. صحیح ہے, تو
اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہیلتھ جو ہے وہ ہر کسی تک اوتھینٹک وے میں بہت آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ جی. ہمارے ساتھ جی انسٹا کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او بلال امجد موجود تھے. انہوں نے جی بہت خوبصورت باتیں کی اور روشنی ڈالی ان چیزوں پہ کہ جی آپ کس طرح سے ڈاکٹرز کی کلینکس کی اوتھینٹیسٹی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ان کی ہیلپ لائن یوز کر سکتے ہیں, اس پہ کال کر سکتے ہیں, اور ان کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو دیگر سروسز فراہم کر رہی ہے جس میں آپ کو ایزیلی آپ کو ڈاکٹر کی کنسلٹنٹ بھی مل جائے گی, اس میں میڈیکیشن میں آپ کو آف بھی مل جائے گا. آف دے رہے ہیں یہ, مجھے لگتا ہے سارے پیشنٹس یہی آنے والے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جو آپ کے لیب ٹیسٹ ہیں اس میں بھی آپ کو جو باہر سے آپ کو ٹیسٹ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو کچھ آف مل جائے گا, اور باقاعدگی سے آپ کی جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ پیشنٹ تو ڈاکٹر اگر آرام سے تسلی سے پیشنٹ کی بات سن لے تو میرا خیال ہے آدھی بیماری تو وہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی تسلی سے بات سن کے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. بلال تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے وقت نکالا ہمارے پروگرام پہ آنے کے لیے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.